اپنا دکھ اللہ کے سوا کسی سے نہ کہو، کیونکہ وہ مددگار بھی ہے، رازدار بھی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو، بنا مانگے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ شکر کرو، تمہیں اور دیا جائے گا۔ زندگی اچھی جیو کہ رب کو پسند آ جاؤ، لوگوں کی پسند تو بدلتی رہتی ہے۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ غلط جگہ سے صحیح چیز نہ لو اور صحیح جگہ سے غلط چیز نہ لو۔ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اپنے غرور کو اتنا اونچا بھی نہ کر لو کہ جب نیچے دیکھو تو زمین ہی نہ رہے۔ موت کا خوف ہے لیکن گناہوں پر روک نہیں، جنت بھی جانا ہے پر نماز کا شوق نہیں۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی کی دلیل کو نہیں مانتے۔ کبھی کبھی ہمارا واحد سکون یہی ہوتا ہے کہ ہماری نیت اچھی تھی اور دل صاف تھا۔ قید کرتا ہوں حسرتیں دل میں، پھر انہیں خودکشی سکھاتا ہوں، میں یوں اپنی میں مٹاتا ہوں۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ سب تعریف اس خدا کے لیے جو مجھ سے اتنی نرمی کرتا ہے، جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں، مگر الگ الگ راستوں سے۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور شکر کے دروازے سے۔ پھولوں پر چیخنے سے وہ جلدی نہیں کھل جائیں گے۔ اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ایک قسم کا ڈر ہے۔ یہ عمل اس وقت زیادہ خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ عقل مند بننا چھوڑ دو، بہت کچھ سیکھ پاؤ گے۔ اگر سچ کی تلاش ہے تو پہلے جھوٹ کو پہچانو۔ خاموشی بولنے سے روکتی نہیں ہے، بولنا سکھاتی ہے۔ موت دشمنوں کے رحم کو بھی جگہ دیتی ہے۔ گناہ پر طبیعت خود چلتی ہے، مگر نیکی پر طبیعت کو لانا پڑتا ہے۔ ہم ایک بہت بڑے جنگل میں رہ رہے ہیں، جہاں دن بدن خوخاری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انسان جب حیوان بن جائے تو اس کا نہ کوئی مذہب رہتا ہے نہ مسلک۔ فطرت کا مشاہدہ کیجیے کہ فطرت اداسی کو دور کرتی ہے۔ سب سے بڑی بے حیائی حیا کے فلسفے کو صرف عورت تک محدود رکھنا ہے۔ ہم سبب بنانے والے کو چھوڑ کر اسباب کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ معافی مل سکتی ہے اور مل بھی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے گناہ کا گواہ انسان ہو تو آپ کی دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ اگر کوئی مرتا ہے آپ پر تو کوشش کیجئے کہ وہ زندہ رہے۔ جس انسان کو دولت اور شہرت کی ہوس اندھا کر دے، وہ دشمنی کی شروعات دوستوں سے کرتا ہے۔ دنیا میں فساد سچ اور جھوٹ سے نہیں، پسند اور ناپسند کی وجہ سے ہے۔ اے ہمارے رب، علم دینا تو عمل بھی دینا، ورنہ عالم کی جہالت سے بچانا۔ ہاں، تنہائی ہی شاید واحد چیز ہے جو ہماری اپنی ہے۔ موت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جنہیں زندگی گزارنی نہیں آتی۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں
ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ آزادی کے لیے ضروری نہیں تم زمین اور آسمان خرید لو، البتہ یہ ضروری ہے کہ صرف اور صرف خود کو نہ بیچو۔ یہ غم کیا دل کی عادت ہے؟ نہیں تو کوئی دکھ ہے جو ساری خوشیوں پر حاوی ہے۔ پناہ مانگا کریں ہر ایسے غم سے جو خاموشی سے دل کو کھا جائے۔ امید دنیا سے لگا کر نا امید خدا سے ہوتے ہو۔ کچھ تو چاہت ہوگی ان بارش کی بوندوں کی، ورنہ کون گرتا ہے زمیں پر آسمان تک پہنچنے کے بعد۔ منزل سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں لوگ، ہر کسی سے راستہ پوچھا نہیں کرتے۔ اگر تم ایک آسان زندگی چاہتے ہو تو خود پر سختی کرو۔ دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کے اپنے گھر پر وہ انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا لگنا اہم نہیں ہوتا، اللہ کو اچھا لگنا اہم ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ نصیب بدل جاتا ہے ایک سسکتی ہوئی دعا سے۔ جہالت کڑوی لگنے لگے بس یہی علم کا ذائقہ ہے۔ گندگی سے لڑو، اپنے اندر بھی اور باہر بھی۔ خود کو اچھا بنا لو، دوسرے بھی برے نہیں رہیں گے۔ محبت بہت کافی ہے موجود ہونے کے لیے، یہاں تک کہ اس دنیا میں بھی جہاں پستی ہی سب کچھ ہے۔ حق پر رہنے کے لیے خود کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر اٹھنا آتا ہے تو گرنے میں حرج نہیں۔ جو خود پر نہیں ہنستا اس پر لوگ ہنستے ہیں۔ عقل کی بڑی مشکل یہ ہے کہ پورا علم ممکن نہیں اور ادھورا علم کافی نہیں۔ کسی پر مرے بغیر جینا بھی کوئی جینا ہے۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اپنی قدر مت تلاش کرو، کیونکہ بعض لوگوں کی آنکھیں خاک سے بھری ہوتی ہیں۔ سجدے میں گر اور حد سے گزر جا۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو کسی آدمی کو برا نہ کہنا۔ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا ہمیشہ دنیا میں ذلت پاتا ہے۔ لوگوں کے مال لوٹنے والا پوری زندگی محتاج رہتا ہے۔ امیروں کا یہ خیال کہ غریب خوش اور بے غم ہوتے ہیں اتنا ہی احمقانہ ہے جتنا غریبوں کا یہ خیال کہ امیر خوش اور خرم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی امیری بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ کتا بلی خود پالتے ہیں اور بچے نوکرانی پالتی ہیں۔ تیری گالی میرے کانوں تک تو پہنچی بعد میں، پہلے تیرے منہ میں رہ کر تجھ کو گندا کر گئی۔ جو شخص اپنے دل کی گہرائیوں میں خود کو پہچان لیتا ہے وہ پھر دوسروں کی باتوں اور رائے سے متاثر ہونا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اصل قیمت انسان کی اپنی سچائی اور نیت کی ہوتی ہے، نہ کہ دنیا کی واہ واہ یا تنقید کی۔ جب انسان کسی ظلم یا تکلیف کو خاموشی سے سہ لیتا ہے اور دل سے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو کائنات خود اس کے لیے راستے کھولنے لگتی ہے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ مضبوط ایمان کی پہچان ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ مجھ سے بھلا گمان رکھتا ہے تو اسے بھلائی ملتی ہے، اور اگر برا گمان رکھتا ہے تو پھر وہی پاتا ہے
جو وہ سوچتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ جب انسان اندر سے بے چین ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اسے خالی لگتی ہے، لیکن جب دل کے اندر سکون اترتا ہے تو وہی دنیا خوشنما لگنے لگتی ہے۔ یہ سکون کسی چیز میں نہیں بلکہ اندر کی خاموشی میں ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دل جب ٹوٹتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے سب سے قریب ہوتا ہے، کیونکہ جو ٹوٹا ہوا ہے وہی سچائی کے قریب ہوتا ہے۔ جو مکمل ہے وہ اکثر خود کو کافی سمجھ بیٹھتا ہے، اور یہی غرور کا آغاز ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی کا معیار تمہارے خیالات سے بنتا ہے۔ اگر تمہارا ذہن صاف اور مثبت ہے تو تمہاری دنیا بھی ویسی ہی ہوگی۔ جیسے موم بتی کو کسی اور کی موم بتی سے جلایا جا سکتا ہے، ویسے ہی علم اور محبت پھیلانے سے کبھی کم نہیں ہوتے۔ جو لوگ دنیا کی تعریف کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اکثر اپنے اندر کی آواز کھو دیتے ہیں۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ تم وہ بنو جو تمہیں بننا ہے، نہ کہ وہ جو لوگ تمہیں بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو پہلے خود کو پاک کرو، نیت، عمل اور دل سے، کیونکہ پاک دل کی پکار اللہ جلدی سنتا ہے۔ جو انسان تکلیف میں بھی صبر رکھتا ہے وہ وقت کے ساتھ مضبوطی کی ایسی دیوار بن جاتا ہے جسے کوئی بھی طوفان گرا نہیں سکتا۔ انسان جتنا خاموش ہو جاتا ہے اتنا ہی گہرا ہو جاتا ہے، کیونکہ خاموشی وہ زبان ہے جس میں روح بولتی ہے۔ ہر بار جب تمہارا دل ٹوٹے سمجھو کہ تمہارے اندر ایک نئی روشنی جنم لے رہی ہے۔ کچھ درد ہمیں بہتر انسان بنانے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ ہمیں توڑنے کے لیے۔ جب تم سچائی کے راستے پر چلتے ہو تو بہت سے لوگ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو، روشنی کے راستے پر اکیلا چلنا اندھیرے میں بھیڑ کے ساتھ چلنے سے بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمزور بن جاؤ، بلکہ اتنے مضبوط بنو کہ بدی کا جواب بھی نیکی سے دے سکو۔ زندگی تمہیں بار بار آزمائے گی، لیکن وہی شخص جیتتا ہے جو ہر بار گر کر پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہارنے والا وہی ہوتا ہے جو کوشش کرنا چھوڑ دے۔ سچائی کو ماننا مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر وہی تمہیں آزاد کرتی ہے۔ جو جھوٹ میں جیتے ہیں وہ ہمیشہ قید میں رہتے ہیں، چاہے وہ باہر سے آزاد ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، سب سے بڑا علم یہ ہے کہ تم خود کو پہچانو، یعنی جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو وہ اپنی حدیں، طاقت اور کمزوریاں سب سمجھ لیتا ہے۔ کسی کا برا وقت دیکھ کر ہنسنے والا وقت آنے پر خود رونے کے قابل بھی نہیں رہتا، کیونکہ وقت سب کو برابر کرتا ہے۔ سچ ہمیشہ کمزور لگتا ہے، مگر آخر میں وہی جیتتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی عمر کم ہوتی ہے، سچ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، نماز قائم کرو، صبر اختیار کرو اور لوگوں سے نرمی سے بات کرو، یہ تینوں چیزیں تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائیں گی۔ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے خود کو بدلنے پر تیار ہو جاؤ، بغیر کسی کو الزام دیے۔ جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے اس کے دل میں کبھی بے چینی نہیں رہتی، کیونکہ اس کا سکون کسی نتیجے سے نہیں، اللہ کی رضا سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر تم لوگوں کی رائے کو اپنی منزل کا فیصلہ بنانے دو گے تو تم ہمیشہ بھٹکتے رہو گے۔ اپنا راستہ خود چنو، کیونکہ یہ زندگی تمہاری ہے۔
جو چیز تمہیں بار بار تکلیف دیتی ہے وہ دراصل تمہیں کچھ سکھانا چاہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قسمت خراب ہے، بلکہ سبق باقی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بندہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، نہ کہ وہ جو دنیا کو جیتنے کی فکر میں لگا رہے۔ جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو تم اس پر احسان نہیں کرتے، بلکہ خود پر رحم کرتے ہو، کیونکہ نفرت دل کو جکڑ لیتی ہے اور معافی اسے آزاد کر دیتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ تمہارے پاس وقت ہو لیکن تم اسے فضول کاموں میں ضائع کر دو۔ وقت ہی وہ دولت ہے جو واپس نہیں آتی۔ جو لوگ تنہائی سے ڈرتے ہیں وہ اکثر اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ میں جینا سیکھ لیتے ہیں وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتے۔ اللہ تمہیں اس وقت توڑتا ہے جب تم کسی غلط چیز سے جڑے ہوتے ہو۔ وہ توڑتا ہے تاکہ تم اسے چھوڑ دو اور اللہ کو پا سکو۔ عقل کا مطلب یہ نہیں کہ تم بہت کچھ جانتے ہو، بلکہ یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ کیا ضروری ہے اور کیا فضول، اور تم وہی چنتے ہو جو بہتر ہے۔ جب تمہارے اندر صبر آ جائے تو سمجھو تمہارا اندرونی جہاد کامیاب ہو گیا۔ صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے جو خاموش تو ہوتا ہے مگر کبھی ہارتا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اس کا حساب رکھو، اس سے پہلے کہ وقت تم سے حساب لے، کیونکہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو خود سے سوال کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ جو چیز تمہیں اندر سے سکون نہ دے وہ باہر سے چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ زندگی ہمیشہ تمہیں وہ نہیں دیتی جو تم چاہتے ہو، مگر وہ ضرور دیتی ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، اگر تم سمجھ سکو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بدلے تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو بدلو۔ خیالات بدلے بغیر قسمت نہیں بدلی جا سکتی۔ جو انسان چھوٹے چھوٹے شکر کے لمحے محسوس کرنے لگتا ہے وہی سب سے بڑا امیر ہوتا ہے، دل سے، دماغ سے اور نصیب سے۔ تمہاری خاموشی بھی اثر رکھتی ہے اگر اس کے پیچھے سچ ہو۔ ہر بات بولنے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں صرف دل پر لکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب اللہ کسی کے دل میں اپنے ذکر کی محبت ڈال دیتا ہے تو پھر وہ دنیا کے ہر دکھ میں بھی خوشی ڈھونڈ لیتا ہے۔ اصل خوشی اس میں ہے کہ تم کسی کی مدد کرو بغیر بدلے کی امید کے۔ وہ خوشی صرف دل جانتا ہے، دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ جو علم تمہارے اندر عاجزی نہ پیدا کرے وہ علم نہیں، بوجھ ہے۔ علم وہی ہے جو تمہیں جھکنا سکھائے، نہ کہ اکڑنا۔ انسان کو اپنے گناہوں پر اتنی ہی شرمندگی ہونی چاہیے جتنی اس کو دوسروں کے عیبوں پر بات کرتے ہوئے ہوتی ہے۔ جو راتوں کو روتا ہے دن میں چمکتا ہے، کیونکہ اللہ ان آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا جو صرف اس کے لیے بہائے جائیں۔ عقل مند وہی ہے جو اپنی ہر ناکامی کو سبق بنا کر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، نہ کہ وہ جو بیٹھ کر قسمت کو کوستا ہے۔ جو انسان خود کو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے وہ دوسروں کو بھی آسانی سے معاف کر دیتا ہے۔ معافی دراصل دل کا سکون ہے، نہ کہ کمزوری۔ اگر تم کسی کی خاموشی کو سمجھ جاؤ تو تم اس کے دل کو چھو سکتے ہو۔ سب کچھ الفاظ سے نہیں کہا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کی زبان اس کا پتہ دیتی ہے، اس لیے بولنے سے پہلے سوچو، کیونکہ تمہاری زبان تمہاری پہچان ہے۔ خوف ہمیشہ تمہیں پیچھے کھینچتا ہے، لیکن ایمان وہ طاقت ہے جو تمہیں اندھیرے میں بھی روشنی دکھاتا ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے اور ہر دن ایک سوال۔ جو ہر دن کو شعور کے ساتھ جیتا ہے وہی آخر میں کامیاب ہوتا ہے۔
جو بندہ اپنی نیت صاف رکھے اس کے لیے اللہ خود دروازے کھولتا ہے، وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ سفر وہی قیمتی ہوتا ہے جو تمہیں اندر سے بدل دے۔ اگر تم باہر گھوم کر بھی ویسے ہی رہو تو وہ سفر نہیں، صرف وقت کا خرچ تھا۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے، کہو اسی سے جو نہ کہے کسی سے۔ جب رب کا شوق لگ جاتا ہے پھر بہت سے شوق خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے دل کے لیے اس سے سخت سزا اور کوئی نہیں رکھی کہ وہ اس سے حیا کو چھین لے۔ کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ قیامت کے دن تمہارا نامہ اعمال کھلے اور اس میں دین کے متعلق کوئی بھی بات نہ ہو، بلکہ سب کچھ دنیا کے متعلق ہی ہو؟ وہ جن کی آنکھیں جنت کے خواب دیکھتی ہیں انہیں پھر دنیا کی چمک دمک متاثر نہیں کرتی۔ وہ جن کی تنہائیاں اپنے رب کو پا لیتی ہیں انہیں پھر محفل راس نہیں آتی۔ آپ نے چیزوں کو جانے دینا سیکھنا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے جمع کی ہوئی چیزوں کو نکالنے کا ہنر سیکھنا ہے اور خود سے الگ کرنے کا فن سیکھنا ہے۔ آپ نے خود کو اس بوجھ سے خود آزاد کرنا ہے۔ سنو، نظر پڑ بھی جائے دلچسپی مت لینا۔ ہم سب کسی نہ کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ خود کو سمجھ لینے کا ہنر انسان کو دنیا کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ یہاں ہر کوئی صرف دوسروں کی سوچ ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ جو بہت خوف زدہ ہو اس کی آزمائش اسے ڈر سے آزاد کر دیتی ہے۔ جو ظلم کر کے سکون حاصل کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تن پرست آنکھیں رکھنے والا شخص کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اعمال کے نتیجے ہوتے ہیں اور وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ زندہ لوگوں کی تعریف کرنا ہمارا دستور نہیں ہے۔ اپنا کمرہ پوری دنیا کی بادشاہت ہوتا ہے۔ انسانیت کا خطبہ کردار کے منبر پر بیٹھ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے، ایک راز جو آپ کے منہ میں رک نہ سکے وہ کسی اور کے منہ میں کیسے رک سکتا ہے؟ رب کی دی ہوئی نعمتوں کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا کرتے۔ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے بدلے اپنی آخرت بیچ کھائیں۔ ہم لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، بس عادتاً اپنا لیا اور رسماً نبھا رہے ہیں، وہ بھی اپنی خواہش کے مطابق۔ تمام انسان اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہیں۔ ہمارے آپس کے رویے ایک دوسرے کی بھلائی بھی جگا سکتے ہیں اور برائی بھی۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ قدر کیجیے گا ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر پہنی جیب کے بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ افریقی کہاوت ہے، پیٹ دماغ سے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ یہ خالی ہو تو کم از کم بتا تو دیتا ہے۔ یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ، حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسٹتے چلے جاتے ہو۔ تمہارا نفس بھی تمہارے دشمن کی طرح ہے، جب وہ تمہیں سنجیدہ پاتا ہے تو تمہاری فرما برداری کرتا ہے، اگر اسے تم میں ذرا سی کمزوری نظر آتی ہے تو وہ تمہیں اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔
اگر کوئی ہمیشہ مضبوط اور بے نیاز رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا سب کمزور ہیں، کیا انسان، کیا جنات، کیا فرشتے، سب کے ہاتھ اور دل بندھے ہیں، سب اپنے اپنے مسئلوں سے لڑ رہے ہیں اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ اپنے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کریں، آپ نہیں جانتے وہ ایسے دل کو تکلیف دے سکتے ہیں جس نے ہمیشہ آپ میں امید دیکھی ہو۔ اے اللہ، ہم آپ سے اچانک کی خیر کی خبروں کا سوال کرتے ہیں اور اچانک کی بری خبروں سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم تو مسکین لوگ ہیں، اگر اللہ نے پردہ نہ ڈالا ہوتا تو ہم رسوا ہو جاتے۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ پسند ہو۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے سب سے دردناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل حاصل ہو جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے، اور غم اللہ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ شریعت سخت ہو سکتی ہے لیکن قانون کی طرح اندھی نہیں ہوتی۔ خیالات اتنے بھی آزاد نہیں ہونے چاہیے کہ ہر کسی کی باتوں میں اور تحریر میں آ جائیں۔ دعا سے دوری انسان کو دوا کے قریب لے آتی ہے۔ جیتنے کے لیے دوسروں کا نقصان ضروری تو نہیں۔ نیک کام وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ بکھیر دے۔ انسان بھی عجیب چیز ہے، دنیا فرعون والی چاہتا ہے اور آخرت موسیٰ علیہ السلام والی۔ سب تعریف اور سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اپنے بندوں پر بار بار اپنا رحم فرماتا ہے۔ جو مسلسل دعا مانگتے ہیں تو انعام کے طور پر قبولیت پر مبنی الفاظ الہام کی صورت میں ان کے دلوں میں اتار دیے جاتے ہیں۔ انسان بھول سکتا ہے، یقین کرو انسان سب کچھ بھول سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہ وہ انسان ہے۔ مذہب کا بنیادی مقصد انسان کو جنت میں بھیجنا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جنت بسانا ہے۔ سیکھو کہ اداسی میں کیسے مسکرایا جاتا ہے۔ بہترین کی چاہ انسان کو مناسب سے بھی بدگمان کر دیتی ہے۔ جہالت بند سوچ، بند کمرے اور بند پنجرے کا نام ہے۔ وہ عمل جو بغیر علم کے ہو اسے بیمار جانو، اور وہ علم جو بغیر عمل کے ہو اسے بیکار جانو۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو حلال کھلائیں، ان کی تقدیر کا لکھنے والا بننے کی کوشش مت کریں۔